یقینی جنتی کوئی بھی نہیں ہے, شہید بھی نہیں ہے, جبکہ دو بیٹیوں کو پال کر جوان کر دیا, میں اس کی جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. دیکھو حدیث میں آتا ہے شہید بھی جنتی ہے, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی یا 3 بہنوں کی, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ساری حدیثیں برحق ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں حدیث میں منع کیا گیا, کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے. اب آپ کہو اس کی تو 9 بیٹیاں ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں ان کی 9 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا یار نبی نے 3 بیٹیوں کی کفالت پہ جنت کی ضمانت لیا, آپ کے لیے تو 3 دفعہ ضمانت ہے. اب وہ کیا اس کا مطلب میں کنفرم جنتی ہوں؟ نہیں بھائی, آپ کنفرم جنتی نہیں ہو. سوال پیدا ہوتا ہے جب میں 3 دفعہ میرے لیے ضمانت ہے تو میں کنفرم کیوں نہیں ہوں؟ کنفرم اس لیے نہیں ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس پہ کنفرم جہنمی بھی بن رہے ہو. صحیح ہے, ایسا کام کر رہے ہو جس پر جہنمی ہونے کی بھی بعض گناہ ایسے ہیں جس پر نبی نے کنفرم جہنمی قرار دیا ایسے شخص کو. حدیث میں آتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیا. کیا مطلب؟ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے اگنور کر دیا, کنفرم لعنتی, کنفرم جہنمی ہے. تو اس لیے قیامت کے دن پلس مائنس ہوگا, کچھ چیزیں کنفرم جہنمیوں والی ہوں گی, کچھ چیزیں کنفرم جنتیوں والی ہوں گی. تو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا کہ جنت کی گارنٹیاں اس کے پاس زیادہ ہیں یا جہنم والی گارنٹیاں زیادہ ہیں. اس لیے اسپیسیفک کسی خاص فرد کی طرف اشارہ کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ شہید جنتی ہوتا ہے, لیکن کسی شہید کو کہنا یہ 100% جنتی ہے اس لیے ٹھیک نہیں ہے. بھائی اس کے دل میں ریا تھی یا لوگوں کا قرضہ لے کے شہید ہوا ہے. بعض لوگ اس لیے شہید ہوتے ہیں کہ اب قرضہ تو ادا ہو نہیں رہا, شہید ہو جاؤ یار, کھا کے قرضہ لے کے مر جاؤ. تو اب اس لیے اشارہ کر کے کہنا جائز نہیں.